بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بڑھاپے میں بہرے پن کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ گھر میں رزق کی تنگی ہو جائے تو صبح کو اٹھتے ہی نماز کے بعد استغفار کی تسبیح ضرور کیا کرو۔ روٹی کھانے سے قبل بلی کے لیے دودھ انتظام کرو۔ شام کو ادرک کھانے سے ذہن تیز ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شام کو گوبھی کھانے سے دانت درد ہو سکتا ہے۔ شام کو چاول کھانے سے چربی بڑھ جاتی ہے۔ شوہر کو اپنے قابو میں کرنا ہے تو ہمیشہ شوہر کو اچھا کھانا کھلاؤ۔ تلسی کے رس میں زیرہ ملا کر کھانے سے لیکوریا جیسی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر گلا بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں۔ لیکوریا کا پرابلم ہو تو زیادہ ٹماٹر استعمال کریں۔ اگر چہرے کو خوبصورت کرنا چاہتے ہو تو بادام کا تیل چہرے پر مسل دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گھر والے بھوکے نہیں رہ سکتے جس گھر میں کھجوریں موجود ہوتی ہیں۔ اگر بندہ کھانے کے درمیان 3 گھونٹ پانی کے پی جائے تو زندگی بھر اس کی آنکھوں میں چمک رہے گی۔ کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو۔ یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ بچے کو نہانے کے بعد کچھ دیر کے لیے دھوپ میں بٹھا دو۔ سردیوں میں پانی کا استعمال زیادہ کرواؤ تاکہ پانی کی کمی نہ ہو۔ بچے کو سردی کے موسم میں یخنی اور سوپ ضرور دیا کریں۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام کرنے سے سیدھا اثر نظر پر پڑتا ہے اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ اسٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ زیادہ بولنے والے کی دلیل میں وزن نہیں ہوتا۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ مچھر کاٹ جائے تو چمچ گرم کر کے متاثرہ جگہ پر لگا دو، اثر ختم ہو جائے گا اور خارش نہیں ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شہد سے بڑی چمچ 12 شہد کی مکھیوں کی زندگی بھر کی محنت ہوتی ہے۔ ہمیشہ عورت کی زبان ہی اس کے اچھے اور برے ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ شام کو مچھلی کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ لہسن کھانے سے بدن میں درد نہیں ہوتا۔ نہار میں روزانہ اجوا کھجور کھا لیا کرو۔ جگر اور معدے کی مضبوطی ہوگی اور ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوں گی۔ لہسن استعمال کیا کرو، یہ خون کو پتلا کرتا ہے۔ اگر خون کی شریانیں بند ہونے لگیں تو روزانہ خالی پیٹ لہسن استعمال کرو۔ اگر پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مساج کر لیا کریں، درد بالکل ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو جان لو کہ آپ کا دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ جو بندہ کھانا کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھو لے اس پر رزق کی فراخی ہو جائے گی اور وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ کیا آپ چکر آنے کی وجہ سے پریشان ہیں تو گہری سانس لیں اور ایک جگہ پر آرام سکون سے بیٹھ جائیں۔ اگر بچے رات کو بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو جس پانی کے اندر آٹا گوندھتے ہیں وہ پانی تھوڑا تھوڑا بچوں کو پلاتے رہیں تو بچہ رات کو بستر پر پیشاب نہیں کرے گا۔ گھٹنوں کی تکلیف دور کرنی ہے تو 3 قطرے رنڈی کے تیل کے ناف میں ٹپکا دو اور ارد گرد مسل دو۔ آج کل چہرے پر غیر ضروری بالوں کی ایک بڑی وجہ موبائل سے نکلنے والی نیلی شعاعیں بھی ہیں۔ چند چیزیں معدے کو طاقتور بنا دیتی ہیں
بالوں پر روزانہ تیل لگانا، نہار میں گرم پانی پی لینا، سبزیوں کا استعمال کرنا، بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار کھانا، دودھ کے ساتھ 2 کھجوریں روزانہ کھانا، مرغے کے ساتھ مولی مت کھائیں، اس سے نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ سامان کے چوری ہونے کا ڈر بالکل نہیں۔ یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھ کر مال و اسباب اور اپنی رقم وغیرہ پر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ چوری ہونے سے بچے رہو گے۔ اور اگر ساتھ آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اور بہتر رہے گا۔ بدن سے سردی کی شدت نکالنی ہے تو صرف یہ ایک چیز پی جائیں، پسی ہوئی ہلدی دودھ میں ڈال کر پی جائیں، سردی فوری ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں اگر بلی بچے پیدا کر دے تو جان لو وہ گھر کے مالک کو دولت مند کر دیتی ہے۔ گھر میں صبح صبح پرندوں کی آوازیں آنا گھر میں برکت ہونے کی نشانی ہے، اس سے رزق کی تنگی کبھی نہیں ہوگی۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لے کر آتا ہے، مکڑی کا جالا ہٹاؤ، اس سے دولت کی تنگی ہٹ جائے گی۔ بند گوبھی کھانے سے بدن کی جلد نہیں لٹکے گی، ٹائٹ رہے گی۔ روزانہ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آنے لگتا ہے۔ سون حلوہ رات کے وقت کھانے سے قبض ہو جاتی ہے۔ شکر کندی سر کے بال کالے کر دیتی ہے۔ روٹی کھاتے وقت چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ گندم والی چیزیں کم استعمال کرو اور پھل زیادہ کھاؤ، سفید اور سرخ رہو گے۔ اور ناظرین، ادرک کا ابلا ہوا پانی سر پر لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ اگر صبح کے وقت آپ کو اذان کی آواز سنائی نہ دے تو جان لو اللہ کریم ناراض ہے۔ پانی پینے کے 10 منٹ کے اندر پیشاب نہیں آتا تو یہ معدے میں گرمی کی علامت ہے۔ روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا ہوتا ہے۔ بچے کو شہد چٹاؤ، بچہ تندرست رہے گا۔ کھڑے ہو کر موبائل چلانے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ابلے چاول کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ مالٹے کھائیں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی کے استعمال سے ہیضہ ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دل کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ نہار منہ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ جن کو سانس پھولنے کی بیماری ہو وہ آڑو کھایا کرو، بیماری دور ہو جائے گی۔ گرم پانی پینے سے دیر تک جوانی رہتی ہے۔ اگر روٹی پکاتے وقت روٹی توا جلاتی ہے تو توے پر کیلے کا چھلکا مسلنے سے روٹی نہیں جلے گی۔ کیلا کھایا کرو، یہ ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ لوبیا کے دانے پیس کر اور چہرے پر لیپ کرنے سے چہرہ نکھر جاتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگاؤ، دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ کھجور کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ کھجور کھانے سے بدن کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ کدو استعمال کرنے سے دل مضبوط ہو جائے گا اور دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ کلیجی کو دھوئے بغیر چھیلا ہوا لہسن اس پر لگا دیں۔ 15-20 منٹ چھنی میں رکھنے کے بعد اسے نیم گرم پانی سے دھو لیں، اس سے بو ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کو پھوڑا نکل جائے تو اس جگہ پر نمک رگڑ لو، جب تک پھوڑا ٹھیک نہ ہو 1-2 بار دن میں رگڑنے سے ضرور ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، جن لوگوں کو نیند زیادہ آتی ہو یا زکام رہتا ہو
ایسے لوگوں کو لسی سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ لسی پینے سے مزید نقصان ہوگا۔ بند گوبھی کھانے سے خون کی خرابی کے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ خربوزہ مثانہ صاف کرتا ہے، قوت باہ بڑھاتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔